اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے، آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 13واں لیکچر ہے۔ آج ہم ایک غزل پڑھیں گے۔ آج ہم احمد ندیم قاسمی کی غزل پڑھیں گے جو کہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 228 یعنی 228 پر موجود ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا تعارف اس غزل سے پہلے نہیں دیا گیا، لیکن آپ کی کتاب کے پیج نمبر 78 یعنی 78 پر احمد ندیم قاسمی کا تعارف موجود ہے۔ پہلے ہم احمد ندیم قاسمی کا تعارف پڑھیں گے۔ یہاں پر ہمارے آپ کی کتاب میں ہمارے پاس احمد ندیم قاسمی کا افسانہ مائیں جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ اب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا سیلیبس جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ افسانہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن احمد ندیم قاسمی کا تعارف جو ہے وہ ہم وہاں سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ان کی غزل جو ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا تعارف آپ کی کتاب کے پیج نمبر 78 پر موجود ہے۔ ولادت 1916 1916 اور وفات ہوئی ہے ان کی 2006 2006۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ وہ تحصیل خوشاب کے قصبہ انکھا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام پیر غلام نبی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی اور صادق ایجرٹن کالج بہاولپور سے BA کا امتحان پاس کیا۔ شادی کے بعد انہوں نے محکمہ آبکاری میں بطور سب انسپکٹر ملازمت کا آغاز کیا۔ احمد ندیم قاسمی کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر، منفرد افسانہ نگار، ممتاز صحافی اور عمدہ نقاد تھے۔ ندیم کی شخصیت پر ان کے چچا خان بہادر حیدر شاہ کا گہرا اثر تھا۔ ان کے چچا علامہ اقبال کے ہم سبق تھے۔ اس طرح ندیم کو شعر و ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ ندیم نے صحافت میں بھی دلچسپی لی۔ انہوں نے کئی ادبی رسائل شائع کیے جن میں پھول، تعلیم نسواں، نقوش، سحر، فنون اور روزنامہ امروز شامل ہے۔ بلکہ فنون تو ان کی شخصیت کی پہچان بن گیا۔ وہ حرف و حکایت کے نام سے اخبارات میں فقاہیہ کالم بھی لکھتے رہے ہیں۔ ندیم کا پہلا افسانہ بدنصیب بت تراش ہے۔ ندیم کی تحریر سادہ اور رواں ہے۔ ان کے افسانوں کا موضوع دیہات کے رہنے والے عام لوگوں کے مسائل اور جذبات ہے۔ محبت کا جذبہ ایک کائناتی حقیقت ہے۔ دیہات کے لوگ جو محنتی، جفاکش اور زندگی کی بہت سے سہولیات سے محروم ہوتے ہیں، لیکن محبت کا جذبہ ان کے ہاں بھی کارفرما ہوتا ہے، اور یہی حقیقت ندیم کا موضوع ہے۔ ان کے افسانوں میں حقیقی زندگی کا عکس ملتا ہے۔ اگرچہ ندیم کی زیادہ تر توجہ افسانہ نگاری پر رہی اور انہوں نے افسانے تواتر سے لکھے ہیں، لیکن اس سے ان کی شاعرانہ عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ان کی شاعری میں ایک طرف کلاسیکی سجدج ہے تو دوسری طرف جدید انداز و آہنگ بھی موجود ہے۔ ان کی شاعری میں عصری آگہی کا شعور ملتا ہے۔ ان کی بعض نظمیں موسیقیت کے حوالے سے بڑی پر اثر ہیں۔
انہوں نے نظم اور غزل دونوں کہی ہیں اور دونوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. تاہم ان کی پہچان غزل کے حوالے سے ہے. ان کے مجموعہ کلام دشت وفا پر انہیں آدم جی ایوارڈ بھی ملا. مجموعہ ہائے کلام اگر ہم نثر میں دیکھیں تو وہ ان کے ہیں جی چوپال، بگولے، طلوع و غروب، گرداب، آنچل، سیلاب، آبلے، درو دیوار، سناٹا، بازار حیات، برگے ہنا، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول اور نیلا پتھر، جو کہ ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے. مجموعہ ہائے کلام اگر شاعری میں دیکھا جائے تو وہ ہے جی دھڑکنے، رمجھم، شعلہ گل، دشت وفا، محیط، دوام اور لوح خاک، بسیط وغیرہ. ہمارے پاس جو غزل موجود ہے وہ بھی ان کے جو آخری مجموعہ ہائے کلام ہے بسیط اس سے لیا گیا ہے. یہ ان کے نیچے جو ہے تصویریں بھی دی ہوئی ہیں ان کی کتابوں کی، کپاس کا پھول، دشت وفا اور نیلا پتھر، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں. شاعری کے حوالے سے آپ نے ان کی جو ان کا تعارف ہے وہ یاد کر لینا ہے. اب ہم واپس غزل پر آتے ہیں جو کہ آپ کے کتاب کے پیج نمبر 228 یعنی 228 پر موجود ہے. خوبصورت آسان غزل جو کہ ان کے مجموعہ کلام بسیط سے لیا گیا ہے، جو کہ دسمبر 1979 میں شائع ہوا. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. ان کا یہ شعر بہت مشہور ہوا. کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہو جاتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مثال بن جاتے ہیں. تو اس طرح احمد ندیم قاسمی کا یہ خوبصورت شعر جو ہے یہ بھی بہت مشہور ہوا. تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا. تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا کدھر جاؤں گا، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا. اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند میں گزر جاؤں گا. سایہ ابر بادل کا سایہ. تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا. چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. آسان غزل مفہوم بتا دیتی ہوں. پہلا شعر، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. اچھا جی، شاعر اس مطلع میں جیسے آپ کو پتا ہے غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے جو ہم قافی اور ہم ردیف ہوتا ہے. تو یہ بھی اس غزل کا مطلع ہے جس میں شاعر نے ایک بہت خوبصورت بات جو ہے وہ بیان کی ہے اور زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ موت آ جائے تو انسان مکمل طور پر فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک اور زندگی کے ساتھ مل جاتا ہے. یعنی موت مکمل خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی تو ایک دریا کی طرح ہے جو مختلف سفر کرتے ہوئے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے آخر کار سمندر سے مل جاتی ہے. جس طرح دریا جو ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے اور اس کی آخری منزل سمندر ہوتا ہے اور سمندر میں ملنے کے بعد اسے ایک نئی زندگی ملتی ہے. تو یہاں پہ بھی شاعر جو ہے وہ صوفیانہ نقطۂ نظر سے بات کرتے ہیں کہ موت آ جائے تو مکمل طور پر فنا ہو جانا جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ موت کے بعد زندگی ایک اور زندگی کی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ موت سے انسان مر کر فنا ہو جاتا ہے، بلکہ موت کے بعد فنا نہیں ہونا. میں تو دریا ہوں اور میں اپنی پہچان جو ہے یعنی میں سمندر سے مل جاؤں گا، سمندر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. بظاہر تو وجود میرا ختم ہو جائے گا لیکن میں جو ہے ایک نئی زندگی کا سفر کروں گا اور زندگی اسی سفر کا نام ہے.
یعنی لوگوں کا یہ خیال ہونا کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے مددی قاسمی کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے خیال میں دریا کی زندگی سمندر میں مل کر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ اور اسی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ بھی ایک دریا کی طرح ہے۔ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو گھر اور گھر جو ہے وہ دونوں ان کی املا ایک جیسی آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ صرف زیر زبر پیش کا فرق ہوتا ہے۔ یہ حروف تجنیس کہلاتے ہیں، ابھی آگے چل کر پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا جی، یہاں پہ مجازی کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہی ہے کہ محبوب سے مخاطب ہے کہ تجھ سے ساری عمر محبت کی ہے، تیرے درب سے کو چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں گا، میں کہیں اور جا ہی نہیں سکتا۔ اور اگر اس کے مجازی کے حوالے سے بات کریں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے کہ میں جو ہے تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، جدھر بھی جاؤں گا میں تجھے ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ جو ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو شاید کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا در چھوڑ کر کدھر جاؤں گا، میرا تو کوئی اور آسرا ہی نہیں ہے، میں نے تو ہمیشہ تجھے اپنا رب مانا ہے اور تیرے ہی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی کا گزار رہا ہوں۔ گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا، یعنی یا تو میں جو ہے تیرے در سے جدا ہو کر یا تو صرف خود کو قید کر لوں گا، ایک خاص نقطے پر آ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ سمیٹ لوں گا، یا پھر صحرا میں بکھر جاؤں گا، یعنی میری ذات مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ میری ذات کی تکمیل ہے میرے خالق مالک تیرے ہی ذات سے ہے۔ اور اس کے مجازی کے حوالے سے یہی کہ یعنی ساری عمر جو ہے وہ محبوب کے پاس گزاری ہے، اس لیے اب کسی اور در پر جانا ان کے لیے مشکل ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اور کہاں جاؤں گا، مجھے اور یعنی تیرا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا۔ تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ یہ جو ہے عشق مجازی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ اے میرے محبوب تیرے پہلو سے اٹھ کر اور تجھے چھوڑ کر میں کہیں اور کیسے جا سکتا ہوں، کیونکہ میرے لیے تیرا در ہی سب کچھ ہے، میں مشکل میں پڑ جاؤں گا اگر یہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ اور اگر میں خدا نہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کبھی تیرے در سے جدا ہو بھی جاؤں تو مجھے صرف اور صرف تو ہی نظر آئے گا، یعنی ہر طرف یہ نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے اگر چلا جاؤں گا تو تجھے بھول جاؤں گا، بلکہ مجھے دنیا میں پھر بھی صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا، کہ میں جہاں پہ بھی جاؤں گا تیری یاد جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگی، اور کسی اور کو دل میں بسانا جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا، میں صرف تجھ سے محبت کی ہے اور تجھے ہی ہر طرف پاؤں گا۔ اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند میں گزر جاؤں گا۔ اس شعر میں بھی محبوب سے جو ہے وہ بے وفائی کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تیری بے وفائی سے تنگ آ کر تیرا شہر چھوڑ دیا، لیکن اپنے دل سے نہیں بلایا کہ جب کبھی مجھے تیرے شہر سے گزرنا ہوا تو کسی بادل کی سایہ تر سے گزر جاؤں گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب میں تیری خاطر تیرے شہر آیا کرتا تھا اور یہاں صرف تیرے لیے قیام کیا کرتا تھا، لیکن اب جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو اس شہر میں صرف ایک مسافر کی طرح آؤں گا اور ایک سایہ ابر کی طرح یعنی بادل کے سایہ کی طرح جلدی سے وہاں سے گزر جایا کروں گا، جس طرح بادل کا سایہ جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے علاقے پہ ہوتا ہے اور جلد ختم ہو جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اسی طرح آگے گزرنے کی کوشش کروں گا، یعنی میں رکوں گا نہیں، میں اگر کبھی اتفاق سے تیرے شہر سے گزروں گا تو ایک مسافر کی طرح آ کر جلدی سے چلا جاؤں گا۔ ایک طرح سے گلا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ یہاں پہ بھی عشق مجازی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، پیمان وفا سے وفا کرنے کا وعدہ جو کیا تھا
کہ محبوب سے مخاطب ہے کہ تجھ سے جو وعدہ کیا تھا تمام عمر وفا کرنے کا، وہی میری راستے کی اب سب سے بڑی دیوار بن گیا ہے، ورنہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا اس زندگی کو ختم کر دوں گا. یعنی اب میرے لیے مرنا جو ہے وہ بھی اب میری مرضی کا، میری مرنے پر بھی میری مرضی نہیں رہی، کیونکہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھ سے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور وہی وعدہ جو ہے وہ مجھے کہیں جانے نہیں دیتا، اور اب میرے لیے مرنا جو ہے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے. کہ میں نے سوچا تھا کہ اپنی مرضی سے جب چاہوں گا مروں گا ورنہ زندہ رہوں گا، لیکن اب میں اپنی مرضی کے بغیر بے وقت مرنا چاہتا بھی ہوں تو تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ سامنے دیوار بن جاتا ہے، اور میرے لیے ایسا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. چارہ ساز علاج کرنے والے، کام بنانے والے. اب یہاں پہ عشق مجازی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ عام طور پر یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کو زخم لگتا ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور وہ علاج جب ٹھیک مطلب علاج کرنے سے وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علاج کروانے والوں سے یا علاج کرنے والوں سے میں بالکل، میرا معیار جو ہے وہ بالکل الگ ہے، کیونکہ مجھے جب تیری طرف سے زخم ملتے ہیں تو میں جو ہے مطلب سنور جاتا ہوں، یا مزید ٹھیک صحت مند ہو جاتا ہوں، ٹھیک محسوس کرتا ہوں، مجھے میرے زخموں کی علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ طبیب اور معالج جو ہے وہ تو علاج کر کے زخموں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن میرا یہ معیار نہیں ہے. میں ان تیری طرف سے ملنے والے زخموں کو جو ہے اس کا علاج نہیں چاہتا، کیونکہ یہ زخم مجھے مزید یعنی جینے کا حوصلہ میرے اندر پیدا کرتے ہیں، اور مجھے ان زخموں کو کھا کر یا یہ زخم سہ کر مجھے جو ہے وہ مزہ آتا ہے. یعنی وہ تھا ایک تھا کہ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسا ہو گئی، کہ اب مجھے زخم ملنا جو ہے وہ مجھے پسند ہے تیری طرف سے. جب مجھے زخم ملتا ہے، جب مجھے بے رخی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں اور سنور جاتا ہوں، یا مجھے اور تقویت جو ہے وہ ملتی ہے، اور میرا عشق جو ہے وہ مزید نکھر جاتا ہے. یعنی نکھار پیدا ہو جاتا ہے میری عشق میں، اور خوبصورتی اور زیادہ ہو جاتی ہے میری محبت میں. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، مجھ کو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. اب یہ جو ہے غزل کا مقطع ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. تو یہاں پہ مقطع میں شاعر نے اپنی زندگی کو شمع سے تشبیہ دی ہے، کہ جس طرح ایک شمع جو ہے روشنی پھیلانا اس کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے. کہ شمع کی مانند میں بھی اپنی زندگی ختم کر دوں گا، ختم ہو جائے گی میری زندگی بھی، لیکن میں کم از کم دوسروں کے لیے تو اجالا کر جاؤں گا. کہ جس طرح رات کو شمع جلتی ہے اور صبح تک بالآخر ختم ہو کر بجھ جاتی ہے، میں بھی شمع کی طرح اپنے آپ کو جلاتا رہوں گا، اور بجھنے کے بعد میرے مرنے کے بعد ایک نئی صبح جو ہے وہ نمودار ہوگی، جس سے لوگ بہت کچھ سیکھ سکیں گے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر یہ بھی کہنا چاہ رہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مشکلات برداشت کرتے ہیں تو تبھی جا کر دوسرے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا ان کے لیے روشنی کا باعث بن سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہ اپنی ذات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اوپر تکالیف برداشت کر لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری زندگی سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو، اور دوسرے جو ہیں وہ کچھ ان سے حاصل کر سکے. اچھا جی، تشریح ہو گئی مکمل. اب ہم مشق دیکھ لیتے ہیں. اس غزل کے مطلب اور مقطع لکھ کر اس کی تشریح کریں. یہ تو آپ نے ویسے بھی کرنی ہے. تو غزل کے قوافی، قوافی آپ کو پتہ ہے قافیے کی جمع ہے، قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، وہ آپ نے دیکھنے ہیں. پھر جی اعراب لگانے ہیں. اگلا سوال آپ کا ہے شعر کی تشریح کیجیے. یہ اس پہ چلا جائے گا آپ کی تشریح میں. اچھا جی، اگلا جو سوال ہے
सवाल नंबर 5, तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। जैसा कि आपको तशरीह करते हुए मैंने बताया कि इसमें तजवीज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है और इसकी क्या मायनी है? सवाल आपका है कि वो दो अल्फाज जो तहरीर में बिल्कुल यकसा हों लेकिन एराब में फ़र्क हो, तजनीस मखरफ कहलाते हैं। दरजेल शेर में लफ्ज घर तजनीस मखरफ है जो दो बार अलग अलग मायनों में इस्तेमाल हुआ है। दो ऐसे अशार लिखें जिसमें तजनीस मखरफ जो है वो मौजूद हो। तो यहाँ अगर आप पहले जो मिसाल हमारे पास है, गले से लगते लगते ही जितने गिले थे भूल गए, मगर न याद थी मुझको शिकायतें क्या क्या। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो गले लफ्ज जो है अगर जबर के साथ पढ़ेंगे तो गले होगा और अगर जेर के साथ पढ़ेंगे तो वो गिले होगा। तो ये जो है दो बार अलग अलग मायनों में इस्तेमाल हुआ है। फिर दूसरी मिसाल, ये भी न पूछा किसी सयाद ने कौन रिहा हो गया। रहा और रेहा जेर जबर का फर्क देख ली। रहा यानी रह जाना और रेहा बरी हो जाना, कैद से छूट जाना। तो यहाँ पे रहा जो है वो तजवीज़ मखरफ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो कि दो बार अलग अलग मायनों में मायने दे रहा है और जेर जबर के फर्क के साथ हमें जो है वो नजर आ रहा है कि एक ही लफ्ज है लेकिन जेर जबर के फर्क के साथ अपने मायने जो है वो बदल देता है। तो ये हरूफ क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं तजवीज़ मखरफ। अच्छा जी, फिर आपका सवाल नंबर 6 है, गजल के आखिरी शेर में तशबीह इस्तेमाल हुई है, इसके अरकान तशबीह की निशानदही करे। गजल का आखिरी शेर है, जिंदगी शमा की मानिंद जलाता हूँ नदीम, बुझ जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। तशबीह क्या है? किसी एक चीज को किसी खास खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज की मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। गजल के आखिरी शेर में जिंदगी को शमा से तशबीह दी गई है और इसके अरकान तशबीह जो है वो ये है, पहले मुशब्बा जिंदगी है, मुशब्बा बे जो है उसमें शमा है, वजह शुबा यानी क्यों किस वजह से दिया गया है तशबीह, वो जिंदगी और शमा की नापायदारी या बेसबाती की वजह से, यानी दोनों जो है उन्होंने खत्म हो जाना है। फिर जी अगला आपका हरफ तशबीह, उसमें है मानंद। गर्ज तशबीह, जिस तरह शमा खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है, इस तरह शायर भी खुद तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए दूसरों के लिए मशाले राह बनना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आपके पेपर में भी अगर आपके पास शेर आता है और आपने इसकी तशरीह करनी, आपसे कहा जाए कि अरकान तशबीह की निशानदही करें, तो आपने इस तरह पहले अरकान लिख लेने हैं। पहले आपने अरकान के नाम लिख लेने हैं, 4-5 अरकान है तशबीह की, और फिर आपने शेर में से बताने हैं कि कौन सा लफ्ज जो है वो कौन सा रुकन जो है वो मतलब अरकान तशबीह कौन सा है। सवाल नंबर 7, गजल के मुताबिक दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखें। शायर ने अपने लिए कौन सा इस्तेआरा इस्तेमाल किया है? शायर ने अपने लिए दरिया का इस्तेआरा इस्तेमाल किया है पहले ही शेर में, कि जिस तरह दरिया जो है वो समंदर में मिल जाता है, इसी तरह मैं भी अपनी मौत के बाद एक नई जिंदगी का आगाज करूंगा। सहरा में बिखरने से क्या मुराद है? सहरा में बिखरने से मुराद अपने आप को गुम करना, आबादी से कतई ताल्लुक करना, खुद की जात को मिटा देना, खुद को बिखेर देना, अपने आप को खत्म कर देना। फिर अगला सवाल, तीसरे शेर में शख्स का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल हुआ है? तीसरे शेर में तेरे पहलू से जो उठूंगा तो मुश्किल ये है, सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा। तो यहाँ पे शख्स किस लिए इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे शख्स का लफ्ज जो है वो महबूब के लिए इस्तेमाल हुआ है। शायर की मौत में कौन सी चीज हायल है?
शायर कहते हैं कि मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर लूँगा, जब चाहूँगा जीऊँगा और अगर नहीं तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन मेरी मौत की राह में कौन सी चीज़ है मेरी बात में कि तुमसे मैंने वफ़ा का वादा किया था, पैमाने वफ़ा। ठीक है जी, तो शायर की मौत में महबूब से किया हुआ वादा हायल है पैमाने वफ़ा। ज़ख्म खाकर संवरने से क्या मुराद है? जख्म खाकर संवरने से मुराद ये है कि जब महबूब अपनी पलकों की तीरों से दिल को जख्मी कर देता है तो इसे इसमें या जब महबूब की तरफ से जख्म मिलते हैं तो शायर को या आशिक को जो है उसमें लुत्फ आता है, सुरूर हासिल होता है, यानी उसको वो जख्म जो है वो उनसे प्यार करता है, वो उसको अच्छे लगते हैं। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये गज़ल हमारी मुकम्मल हुई। आपने इसकी तशरीह कर लेनी है, क्वेश्चन आंसर देख लेने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।